بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ شیشہ میں جتنا زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، آپ اس سے 3 گنا زیادہ حسین لوگوں کو مسکراتے وقت نظر آتے ہیں۔ کسی کو اس کے اصل نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا رات آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ سفید آٹا نہ صرف یہ کہ معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ 7 عادات جو ہر انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ بدچلن انسان سے دوستی کرنا، دعوت میں بن بلائے جانا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، مہمان بھر کر میزبانوں پر حکم چلانا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ ناظرین، بطخ کا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بال گرتے ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لے، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے علم سے جو نفعمند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو برتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ناظرین، پیٹ کی چربی اور موٹافا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر زیتون کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کے وقت بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ لیموں کا پانی چھاتی سے بلم خارج کرتا ہے اور پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ کھجور کھائے۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹی منہ میں رکھ کر چوس لے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک اور کھیرے کا استعمال شروع کر دے۔ ایسے لوگوں سے بچے جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ ٹانگوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھے اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لے۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلتا ہے، چہرے پر ایک خاص قسم کی رونق آنے لگ جاتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، لیموں کی چھلکے کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بدن کی کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں
1 चम्मच काला नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तंदुरुस्त रहता है और आधे सर का दर्द नहीं होता। मेथी दाना जिस्म के ग्लूकोज की सतह कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आ जाने की सूरत में भी ताकत कम न हो तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो अंदाज़ा होगा कि हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी की रिवायत ज़्यादा आम है। आजकल लोग हौसला देने के बजाय हौसला शिकनी करना अपना फ़र्ज समझते हैं। इस सूरत हाल में हिम्मत और हौसला आपने खुद पैदा करना होगा और इसी मरहले को सेल्फ मोटिवेशन कहा जाता है। नाजरीन, जवानी वापस चाहते हैं तो अदरक का उबला हुआ पानी ले और चेहरे पर बांप ले। सरसों के तेल को पेट पर मसल कर ऊपर से कपड़ा बांध देने से पेट की चर्बी चंद दिन में कम हो जाती है। सफ़ेद आटा इस्तेमाल करने से मैदे के मसाइल में इजाफा होता है। क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराने से दिल की नाली साफ होती है? चकोर का गोश्त खाने से लकवा की बीमारी दूर हो जाती है। नीम गर्म दूध में रोगन बादाम शामिल करके पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगे तो यह जिगर की बीमारी की अलामत है। शैम्पू वाली पानी से घर का फर्श धोने से फर्श बेहतरीन चमक जाता है। खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला नील लगा देने से खारिश ख़त्म हो जाएगी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या कोई मर्द किसी लड़की को पढ़ा सकता है? आप रहमुल्लाह ने फरमाया, अगर पढ़ाने वाले बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हो और पढ़ने वाले राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह हो, जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो बैतुल्लाह शरीफ हो और जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो वो कलामुल्लाह शरीफ हो, फिर भी इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, हर वक्त इस्तिग़फ़ार का वर्द करते रहना हर परेशानी और मुसीबत से निजात मिलने का ज़रिया है। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करो, दिल के अमराज से बचत रहेगी। गर्म दूध पीने से हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती। बाल लंबे और काले करने के लिए 1 पाव नारियल के तेल में मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते डालकर उबालो और रोज़ाना सर पर लगा लो। इससे बाल खूब घने और लंबे हो जाएंगे। बेरी के पत्ते पीस कर उनका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से बाल घने, काले और लंबे हो जाते हैं। रात के वक्त आंखों पर नीम गर्म दूध का मसाज करने से नज़र तेज हो जाती है। जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं उनको लुबलुबा की बीमारी हो जाती है। खुद से कहे, सिर्फ मैं ही अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, क्योंकि दूसरा शख्स मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। ज़िंदगी में मौजज़ा होने का इंतज़ार वही लोग करते हैं जो कुछ करने का हौसला नहीं रखते। जो तब्दीली आप खुद ला सकते हैं उसके लिए मौजज़ात का इंतज़ार कैसा? नाज़रीन, हर हफ्ते अपने कंघों की सफाई कर लिया करो, बालों का गिरना ख़त्म हो जाएगा। मुरई के फंजों की यहनी पीने से पट्टे और जोड़ मजबूत होते हैं। नज़र कमज़ोर हो रही हो तो काजू और पिस्ता खाया करो। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्टे और जोड़ कमज़ोर होते हैं। अगर मसौड़े दर्द करते हो या खून आता हो तो कच्ची गोभी का अफाका होगा। दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करो। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये यरकान होने की निशानी है। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ की जाती है वो हमेशा जवान रहती है। सादा नमकीन खाना खाओ, बुढ़ापा देर से आएगा। सोने से कबल आंखों के नीचे लेमू का छिलका रगड़ लो, बीनाई तेज हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगे तो चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएगी। स्पेहोल का छिलका दूध में मिलाकर पीने से निज़ाम हाजमा को ताकत मिलेगी। अगर आपको 5 मिनट से ज़्यादा वक्त वॉशरूम में लगता है तो आपका मैदा खराब है। एक सांस में पानी पीने से सीने में दर्द होगा। बिस्तर जाकर सोने से डरावने ख्वाब आना खत्म हो जाते हैं। चारों मास का तेल सर पर लगाने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा। खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को मदऊ करेंगे।
دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ ناظرین، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص ایک بے آب و گیا جگہ پر سفر کر رہا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی سواری تھی جس پر اس کا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس کی سواری کہیں جا چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کی لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے پھر تلاش کیا لیکن نہیں ملے، پھر تلاش کیا لیکن نہیں ملے۔ پھر اس نے جب توجہ کی تو سواری وہاں موجود تھی۔ اس نے اس کی لگام کو پکڑا تو وہ شخص جتنا خوش ہوا۔ اللہ کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ رات کے وقت دودھ کی ملائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چائیا ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نہار و انگور کے چندانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خشک خوبانی ہاضمے کے نظام کو تیز کرتی ہے، قبض دور کرتی ہے اور خون کی کمی ختم کرتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ ناظرین، جوائن دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، دماغ میں تیزی آ جائے گی۔ ٹھیک لگا کر کھانے سے آپ کو معدے کی بیماری ہو جائے گی۔ چائے کی کثرت خون کالے کر دیتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ ناظرین، چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ شام کے وقت کچا پیاز بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور دوپہر کو کچا پیاز کھانا صحت کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا۔ تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں جنت میں لے کر اڑے گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں اونٹ ہے؟ بریدہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تم چاہت کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائے گی۔ ناظرین، کھجور بکری کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ناک کے بال انسانی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ناک کے بال نہ صرف ہوا کو صاف کر کے جسم کے اندر داخل ہونے کے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں، بلکہ دھول مٹی اور بیماریوں کا باعث بننے والا جراثیم کو بھی جسم کے اندر براہ راست داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ناظرین، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کی دردوں میں قدرتی طور پر آرام ملتا ہے۔ کان پر نکلنے والے بال قلب یعنی دل کی بیماریوں کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کان کی کینال پر بالوں کی موجودگی اور دل کے دورے میں ایک تعلق ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے سائنسدان ان دونوں چیزوں کے بارے میں تعلق پر تحقیق کر رہے تھے اور ہر بار اس کی توثیق ہوتی رہی۔ ناظرین، بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شعاعوں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے
تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو اور سے دیکھا کرو۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائے گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائے گے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے، ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئے میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ سونپ اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، نہ وہ اس میں توکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ فحاشی کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوگی، ان کی انگیٹیاں عود کی ہوگی اور ان کا پسینہ مشک ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوگی۔ خوبصورتی کے سبب ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی۔ ان کے دل ایک آدمی کے دل کے مانند ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے گے۔ ناظرین، معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہے۔ پانی کے بوتل اپنے ساتھ رکھے، اس میں 5 پودینے کے پتیاں شامل کرتے اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیتے رہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد صحت مند رہے گی اور آپ جلد کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔